بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اہم ایشو پر میں آج چند معصومانہ سوالات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزا انجینئر صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور انہیں عوام میں سے کسی نے جیل میں نہیں بھیجا، کسی اور کیس نے انہیں جیل میں نہیں بھیجا۔ اپنی حرکتوں اور اداؤں کی وجہ سے، اپنی ہیٹ سپیچ کی وجہ سے، اپنے نفرت بھرے لہجے کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں اور یہ ایشو پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ یہ وہ اپنی ہیٹ سپیچ اور مسلسل نفرت آمیز بیانات کی وجہ سے بالآخر یہ دن تو آنا تھا، جیسے کہتے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ معاملہ تو ہونا تھا، اور ہم مرزا صاحب سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ کاش وہ جیل اگر جاتے تو کسی شریف اور اعلیٰ مقصد کی خاطر قربانی دیتے ہوئے جاتے، تو پھر قوم انہیں سلام عقیدت پیش کرتی، کوئی ناموس رسالت کے تحفظ میں جیل جاتا، یا کسی ایسے مقصد کی خاطر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے جس میں وطن کی سرحدوں کا دفاع مقصود ہوتا یا کوئی بڑی قربانی ہوتی۔ لیکن گئے بھی تو کیا بدنامی اپنے ذمے لے کے گئے کہ عیسائیوں کے کندھے پہ رکھ کے وہ بندوق چلائی، اور عیسائیوں کے ذمے ایسے مکروہ اور ایسے جو ہے وہ غلط الفاظ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولے، جن الفاظ کو زبان پہ لانا تو درکنار، ذہن میں جن کا خیال کرنا بھی ممکن نہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کارگہ شیشہ گری کا۔ وہ بارگاہ جہاں جبرائیل امین بھی اجازت لے کے آئیں، وہ بارگاہ جہاں پہ امت کے اولیاء بھی ادب سے دم بخود ہوں، اور جہاں سارے لوگ سراپا ادب اور احترام بنے ہوئے ہوں، اس عظیم ہستی کے بارے میں دسیوں بار اس لفظ کو بولتے چلے جانا اور کہنا جی عیسائی ایسا کہتے ہیں۔ آپ کو بار بار یہ لفظ دہرانے کی کیا پڑی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر کسی عیسائی کا یہ نظریہ تھا بھی، اگر انہوں نے انگلش میں اینٹی کرائسٹ کا لفظ یوز کیا بھی تھا، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ مزے لے لے کے بار بار اس کو دہراتے رہیں اور کوئی اس پہ ایکسکیوز نہ کریں، کوئی عذر خواہی نہ کریں؟ تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے، بہت قابل مذمت ہے، اور جتنی مذمت اس کی جائے وہ کم ہے۔ اب یہاں میں بڑے اہم چند سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ہلکے لفظ آخر بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن تو کہتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یعنی راعنا کا لفظ بھی جہاں برداشت نہیں، حالانکہ وہ کوئی انٹینشن ان کی غلط نہیں تھی، وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری طرف توجہ کریں صحابہ کرام، لیکن کیونکہ یہودی اس لفظ کو کسی غلط معنی میں لیتے تھے تو قرآن نے منع کر دیا اور فرمایا تم رائنا نہ کہو، تم انظر نہ کہو، تاکہ گستاخی کی کوئی ہلکی سی گنجائش اور اس کا احتمال بھی باقی نہ رہے۔ تو آپ اتنا بڑا لفظ، اتنا خطرناک لفظ جو ہے، اسے آپ نے 10 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیا، اور پھر آپ کو اس پہ کوئی شرم، کوئی حیا جو ہے وہ نہیں ہے، اور آپ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو یہ انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر بار بار آپ اس طرح کا لفظ بولیں گے تو لاکھوں آپ کے جو فالورز ہیں ان کے کان ان الفاظ کی حساسیت ختم کر بیٹھیں گے، کھو بیٹھیں گے۔ وہ بھی کہیں گے کہ اگر ہمارا لیڈر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، دہراتا ہے، تو ہم بھی دشمنوں اور گستاخوں کے ایسے جملے دہرا سکتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ان لفظوں کی حساسیت اور ان لفظوں کی وہ خطرہ اور جو ان لفظوں کا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شرمناکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ بھی اس کو دہراتے پھریں گے۔ یہ کانسیکوینسز ہیں، یہ نتائج ہیں آپ کے اس حرکت کے جو آپ نے کی ہے۔ پھر اس سے اگلی بات کہ الامور بمقاصدہا العبرۃ بالخواتیم، ہر کام کا مقصد اس کے نتیجے سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ان جملہ کہنے کا نتیجہ کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ آپ بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نعوذ باللہ رکھتی ہے یا یہ جملہ کہتی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ قرآن کی روشنی میں نکاح کرنا جائز ہے، اور آپ
اس سے یہ نتیجہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام بڑا بردبار ہے، یہاں ٹالرنس بہت زیادہ ہے، اور آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جب اتنے سخت لفظ کہنے کے باوجود ایک مسلمان مرد ایسی عورت سے شادی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گستاخوں کے ساتھ بیٹھو، کھاؤ پیو، مزے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہی نتیجہ نکلے گا، اور آپ کے سننے والے اس سے یہی فیض حاصل کریں گے جو آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ فتویٰ بھی غلط ہے، یہ نتیجہ بھی غلط ہے، اور یہ اس کی ابتدا اور انتہا سب غلط ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ٹالرنس نہیں ہے، یہ بے حمیتی ہے، یہ بزدلی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ایسی عورت سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مسلمان کر سکتا ہے۔ آپ کا یہ نتیجہ غلط ہے، آپ کا یہ مفروضہ غلط ہے اور بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آپ کس ٹالرنس کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ نے صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث نہیں پڑھی جس کو تمام محدثین نے کوٹ کیا ہے کہ ایک لونڈی جو یہودی تھی، وہ بھی کتابیہ تھی، وہ بھی اہل کتاب تھی، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، غلط لفظ کہتی تھی، اور ایک نابینا صحابی نے اسے روکتے رہے، جب وہ باز نہ آئی تو پھر جن کی وہ لونڈی تھی اس نابینا صحابی نے نیزہ اس کے سینے پہ رکھ کے پورا زور ڈالا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ وہ گستاخ تھی، وہ اس قابل تھی، اس لیے سرکار دو عالم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کے اس خون کو معاف کر دیا، رائیگاں قرار دے دیا۔ احضر دمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے خصوصی اختیارات تھے جنہیں بطور نبی رسول اور شارع کے آپ نے استعمال کیا، اور ہر بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اب عدالتیں موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں، اور ہم کسی کی یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ وہ اٹھ کو کسی کو قتل کر دے یا کسی گستاخ کے بارے میں خود ہی حکم سناتا پھرے، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن ہم آپ کو شریعت کا مزاج بتا رہے ہیں، قرآن و سنت کے احکامات بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کتابیہ عورت جس کو قتل کیا گیا کہ وہ سب و شتم کرتی تھی، اس صحابی کے بارے میں کہا کہ یہ اس کا خون رائے گاں چلا گیا، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ نتیجہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ 4 فقہا اور ائمہ جن میں سے حنابلہ، مالکیہ اور شوافع تینوں اس بات پہ متفق ہیں، اور احناف کا بھی ایک قول یہی ہے، یعنی جمہور امت کا قول یہ ہے کہ ایسی کتابیہ عورت جو اس قسم کے گستاخانہ لفظ کہتی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ جائز ہے؟ اور آپ شریعت اور جو ہے وہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں، تو جناب یہ مغالطہ ہے اور یہ آپ کا نتیجہ درست نہیں ہے۔ اور ایسی کتابیہ عورت وہ نہ ذمیہ رہتی ہے نہ کتابیہ کے حکم میں رہتی ہے، اس کا سٹیٹس ہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گستاخ کے حکم میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو قرار واقعی سزا دینے کی حکومتیں اور عدالتیں پابند ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ مفروضہ آپ نے ایک مغالطے کے تحت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب اس پہ آخر میں جامعہ الازہر مصر کا جو عالم اسلام کی سب سے وسیع اور بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا فتویٰ سماعت فرمائیں جو دارالافتاء المصریہ اور جامعہ الازہر نے دیا ہے۔ اس کی عبارت پڑھتا ہوں: اذا كانت المرأة المسیحیہ تسیء الى النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عیسائی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کے کلمات کہے، فَهَذِهِ الْإِسَاءَةُ تُعَدُّ عَدَاءً صَرِيحًا لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ، تو اس کے یہ لفظ اور یہ گستاخی دین اسلامی کی کھلی دشمنی شمار کی جائے گی۔ وَتُخْرِجُهَا مِنْ دَائِرَةِ الْإِحْتِرَامِ الْمُتَبَادِلِ، اور پھر وہ جو احترام متبادل اور سیلف ریسپیکٹ کا دائرہ ہے اس میں سے وہ عورت نکل جائے گی، اس حکم سے خارج ہو جائے گی۔ الذی یشترط فی العلاقۃ الزوجیہ، وہ سیلف ریسپیکٹ جو ایک ازدواجی تعلق میں ضروری ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، مل کے رہیں، وہ اس سیلف ریسپیکٹ کے دائرے سے نکل جائے گی۔ فی ہذہ الحالہ لا یجوز نکاحها حتی لو کانت من اہل الکتاب، بالکل کیٹاگوریکلی فتویٰ ہے جامعہ الازہر مصر کا کہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اگرچہ وہ اہل کتاب میں سے ہو۔ الاساءۃ للنبی تعد من اشد صور الکفر والعداء، اور سرکار دو عالم سے دشمنی کرنا اور گستاخی کرنا
یہ کفر اور دشمنی کی بدترین صورتوں میں سے ہے. ولا یتصور ان یبنى علیہا علاقۃ زوجیہ، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پاسباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی، اور اتنی دشمنی کے باوجود اس سے جو ہے وہ نکاح کا تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ نکاح قائمۃ علی المودۃ والرحمہ، کیونکہ نکاح مودت اور رحمت کے اوپر قائم ہوتا ہے، یہ دشمنی پہ قائم نہیں ہوتا کہ بیوی حضور کو نعوذ باللہ گستاخی کے کلمات کہتی رہے اور خامد اس کو بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھے. این خیال است و محال است و جنوں. تو اس لیے ہم اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، عدالتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس ایشو کو اتنا سادہ نہ سمجھا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ مولوی مرزا کے مخالف ہو گئے اور یہ ان کی کوئی ذاتی چپکلش ہے، بلکہ اس امر کی حساسیت کو محسوس کیا جائے کہ اس کی ضرب 295C پہ بھی پڑتی ہے، اور اس سے جو غلط نتائج مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں، ان سارے مغالطوں کو دور کر کے مرزا صاحب کو متنبہ کیا جائے کہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آئیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر فیصلہ بنتا ہے وہ کیا جائے. اللہ کریم ہم سب کو حق سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.